اچھا، آن لائن میں آپ کس کو فالو کرتے ہیں؟ آن لائن تو دیکھیں آپ یوٹیوب پہ کوئی سرچ کر رہے ہوں؟ دیکھیں میں نے بھی بہت زیادہ پڑھا ہے، بہت کچھ سیکھا بھی ہے، میں مختلف چینل سے سیکھتا ہوں، بھلے ہی میرا ڈاکٹریٹ ہے لیکن میں سیکھتا ابھی بھی ہوں ساتھ ساتھ۔ سبحان اللہ، یہ آپ کا ظرف ہے۔ ڈاکٹر صاحب آن لائن بڑی خوبصورت شخصیات اب بھی موجود ہیں، الحاج خالد حسنین خالد صاحب رحمۃ اللہ تعالی، اور جو موجودہ ہماری خوبصورت شخصیت ہیں پیر سید زبیب مسعود شاہ صاحب شاہ صاحب، پیر سید زبیب مسعود شاہ صاحب زیدہ شرفہ، اور ان کے ساتھ ساتھ جو بزرگ شخصیات تھے دونوں جہاں شاہ دو سرا کے لیے بنے دونوں جہاں شاہ دو سرا کے لیے سجی۔ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین کرام، میں ہوں پروفیسر ڈاکٹر طاہر عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں سپیریئر پوڈ کاسٹ۔ آج کا سپیریئر پوڈ کاسٹ جو ہمارا ہے وہ ہمارا سیکنڈ ایپیسوڈ ہے، اور اس میں ہمارے پاس ملک پاکستان کے عظیم ترین نعت خواں جن کا تعلق شعبہ یونیورسٹی میں ماس کمیونیکیشن کے ساتھ ہے، ڈپارٹمنٹ آف ماس کمیونیکیشن میں آپ اپنے بی ایس میں تعلیمی فرائض سر انجام دے رہے ہیں، تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ نے آل پاکستان مقابلہ حسن نعت میں 2 ٹائم آپ نے پوزیشنز حاصل کی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے انٹرنل کمپٹیشن میں بھی آپ نے پوری پاکستانی سطح پر اعلیٰ ترین نمبرات کے ساتھ اپنے آپ کو کامیاب ترین قرار دلوایا ہے۔ اور محترم المقام عزت مآب ڈاکٹر طارق ہاشمی صاحب جی سی یونیورسٹی میں بطور صدر شعبہ اردو ادب ہیں، تو ان کے دست مبارک سے آپ نے انعامات بھی وصول کیے، اور ملکی سطح پر آپ نے بہت زیادہ انعامات بھی حاصل کیے۔ ہم شکریہ ادا کرتے ہیں سب سے پہلے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ظہیر صاحب کیسے مزاج ہیں؟ ظہیر عباس حمیدی سیالوی، آپ کا تعلق ماشاءاللہ سلسلہ چشت سے، سیال شریف سے آپ کا سلسلہ ہے، آپ کی وابستگی ہے، اور ہم سب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک عظیم ترین گھرانے سے آپ کو رکھا ہے۔ جی، تو آج ہم نے آپ کو پوڈ کاسٹ کے حوالہ سے آپ کو ویلکم کیا ہے۔ سب سے پہلے آپ کا تو بہت زیادہ شکریہ، اہلا و سہلا مرحبا، جی آیا نو ست بسم اللہ۔ بہت شکریہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔ سپیریئر گروپ آف کالجز، سپیریئر پوڈ کاسٹ، آپ کی تمام مینجمنٹ، انتظامیہ، ڈائریکٹر، سٹاف اور جملہ دیگر محبان جنہوں نے آج کی خوبصورت نشست کا انعقاد کیا اور بندہ ناقص کو اس قابل سمجھا، اور ہماری آواز جو ہے ہماری محبوب شخصیات تک پہنچ رہی ہے، میں بالخصوص آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تھینک یو سو مچ، جزاک اللہ خیر۔ اچھا جی، میں سب سے پہلے صرف ایک شعر کے ساتھ اپنے اس پوڈ کاسٹ کی جو وساطت سے آپ کا کلام میں لوگوں تک، اور اس میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ برکت کے لیے صرف ایک شعر ہمیں لازمی سنائیے گا۔ جی ضرور۔ اس کے بعد پھر میں اگلے سوالات کی طرف آتا ہوں۔ میرے پاس لسٹ بہت زیادہ لمبی ہے، لیکن میں چاہوں گا کہ اس لسٹ کے تمام سوالات میں آپ سے ایک ایک کر کے ایک کے بعد دیگر میں آپ سے پوچھتا جاؤں۔ انشاءاللہ جی، بڑا خوبصورت کلام میں ایک شعر پیش کروں گا۔ جی ضرور، بسم اللہ۔ الحاج مظہر الدین مظہر صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ
آپ کا لکھا ہوا سماعت کیجیے۔ بنے دونوں جہاں، شاہ دو سرا کے لیے بنے ہیں دونوں جہاں، شاہ دو سرا کے لیے سجی ہے محفل کونین، مصطفیٰ کے لیے سبحان اللہ۔ میرے کریم میرے چارہ سازو بندہ نواز تڑپ رہا ہوں تیرے شہر کی ہوا کے لیے بنے ہیں۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ خیر۔ ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت انداز اور لحن داؤدی میں آپ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور توصیف اپنی زبان سے پیش کی۔ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ بے کس پناہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین۔ جی، سوالات کی طرف سے بسم اللہ، بسم اللہ۔ جو آڈینس کی طرف سے مختلف سوالات کا سلسلہ ہے، تو کیا خیال ہے؟ بسم اللہ پڑھیں اس پر۔ جی جی بسم اللہ، ضرور جی ضرور۔ اچھا، میرا سب سے پہلا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا آغاز کب اور کس طرح سے ہوتا ہے؟ انتہائی شارٹ آپ جواب، لیکن مدلل جواب ہونا چاہیے، آڈینس آپ کو مکمل دیکھ رہی ہے۔ بڑا خوبصورت آپ نے سوال کیا ہے ڈاکٹر صاحب، اور اس کا جواب بھی بڑا خوبصورت ہے، جس کو میں سمجھتا ہوں کہ اب جواب دینا ضروری تھا۔ شاید میں چھٹی کلاس کا طالب علم تھا جب جس شوق پروان چڑھا اور پہلی دفعہ میں نے اسٹیج پر پرفارم کیا، اور سکول میں میری جو نعت کا سلسلہ اس کا آغاز ہوا، اور اس کے بعد کیسے ہوا، یہ اس کا جواب میں سمجھتا ہوں کہ مجھے اس طرح دینا چاہیے کہ بلکہ یہ جو نعت ہے یہ پڑھی نہیں جاتی بلکہ پڑھائی جاتی ہے۔ تو سرکار دو عالم ان کے غرانہ پاک نے انتخاب کیا، اور سرکار کی نگاہ شفقت کا جو ہے میری طرف ناز ہوا، اور اس طرف میں چھٹی کلاس میں پڑھتا تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو نعت ہے
یہ پڑھی نہیں پڑھائی جاتی ہے. سرکار دو عالم کی نگاہ ناز سے، نگاہ شفقت سے اور آپ کے گھرانہ پاک نے یہ بندہ ناز کی سو کمترین کا انتخاب کیا تاکہ میں ان کی مدح ثنا کروں. تو جب کیسٹ اور یہ ٹیپ کا زمانہ ہوتا تھا جی، تو اس وقت ہمارے گھر میں صبح میرے ایک چاچو جان تھے، تو ان کو بڑا ہی شوق تھا الحاج پیر سید منظور الکونین شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور الحاج حضرت قبلہ اعظم چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. یہ صبح کے آغاز میں جب پو پھٹتی تھی تب نعت ہمارے گھر میں چلتی تھی. پیر سید منظور الکونین شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور حضرت اعظم چشتی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی جب ہم آواز سنتے تھے تو وہ سن کر جو ہماری جو لو تھی اور جو دل تھا وہ مائل ہوا کہ ہم بھی سرکار کی نعت پڑھیں. ماشاء اللہ سبحان اللہ. مطلب کہ آپ کا تعلق اس خاندان سے ہے جہاں پر باقاعدہ صبح کے ٹائم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا جاتا تھا. اچھا جی، میرا اس کے بعد دوسرا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ نعت نے آپ کی شخصیت میں کون کون سی تبدیلیاں، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے اندر کون کون سی تبدیلیاں آئی ہیں؟ سبحان اللہ، بڑا خوبصورت سوال ہے. اور الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ میری پوری زندگی کو نعت نے تبدیل کر کے رکھ دیا ہے. میں آج بیٹھا ہوں آپ کے سامنے تو یہ صرف اور صرف نعت کی بدولت ہی ہے. ماشاءاللہ، سرکار کا ذکر کرنے کی بدولت ہی ہے. پہلی اخلاقی لحاظ سے میرے میں بڑی تبدیلیاں آئیں، اور اس کے بعد میری شخصیت میں بڑی زیادہ ساری تبدیلیاں آئیں، پرسنالٹی میں. اس کے بعد الحمدللہ آواز میں، انداز میں، سب کچھ جو میں نعت پڑھتا گیا ہوں تو سرکار نے میری پوری جو حالات کو بدل کے رکھ دی ہے. الحمدللہ. جی، تھینک یو سو مچ. اچھا، تیسرا سوال ہمارا جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو سوشل میڈیا ہے، اس سوشل میڈیا پہ جو آج کل نعت خوانی ہے، اس کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ سوال تھوڑا کریٹیکل ضرور ہے، لیکن میں چاہوں گا کہ آپ کے دل کے اندر جو ہے وہ آڈینس تک پہنچنا چاہیے. ضرور جی. دیکھیں کہ سوشل میڈیا نے جو نعت ہے اس کا رنگ بالکل ہی تبدیل کر کے رکھ دیا ہے. اب فتاوی رضویہ شریف اٹھائیں، اس میں عورت کا کھلا جناب تضاد لکھا گیا کہ عورت کی آواز کیا قرآن بھی نہیں اونچی آواز میں پڑھ سکتی. تو اب جی عورتیں نعت پڑھتی ہیں. سوشل میڈیا پہ پچھلے دن ایک ریحان طارق صاحب نے پوڈ کاسٹ بھی کیا ہے ایک، تو اس پہ بڑا مذاق اڑ رہا ہے. وہ بالخصوص ہمارے مذہب کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. وہ جو پوری باڈی کے ساتھ وہ نعت پڑھ رہی ہے سوشل میڈیا پہ، اللہ تعالیٰ معاف کرے، وہ حق چار یار کا، حالانکہ کتنا مقدس، اسی طرح کا. بالکل آپ نے خوبصورت، میں نے بھی اسی طرح سے بالکل، میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا تھا لیکن آپ نے بالکل کہہ دیا. نہیں، کیونکہ سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہم، اب ظاہری بات ہے آلریڈی مشہور ہے، لوگ جانتے ہیں اسے. بالکل جی. تو میں بھی اسی وساطت سے کوئی ہم نامینیٹ نہیں کر رہے. بالکل. پہلے تو دیکھیں نعت کا جو تقدس ہے وہ پامال نہیں ہوتا. پامال بالکل، تقدس تو بالکل رہتا ہی نہیں اس کا. پامال تو میں کہتا ہوں بڑی تھوڑی سی بات ہے، اس کو انہوں نے چیر پھاڑ کے رکھ دیا ہے جناب. اب ایک ناچا ٹاپا گروپ آ گیا جی، اس نے اپنی ایکٹنگ شروع کر دی ہے. کھلا لوگ دیکھتے ہیں، دوسرے مسالے کے لوگ دیکھتے ہیں، چونکہ ہم نے اپنے مسلک کو، اپنے مذہب کو ریپریزنٹ کرنا ہوتا ہے. یہ صرف اور صرف ایک مسلک کی بدنامی نہیں ہے، بلکہ جو غیر مذہب ممالک میں اور جو غیر مذہب لوگ دیکھتے ہیں تو وہ بھی اعتراض تو شاید وہ دیکھ کے انہوں نے مائل ہونا ہے ہماری طرف. اچھا، ماشاءاللہ آپ مذہبی اسکالر بھی ہیں اور ینگسٹ بھی ہیں. آپ کے چہرے کے اثرات جو ہیں وہ بتا رہے ہیں. اور اگلا سوال، آپ کے استاذ مکرم نعت خوانی میں کون کون ہے؟ اللہ اکبر. آف لائن بھی اور آن لائن بھی، کیونکہ پوڈ کاسٹ سے پہلے آپ کچھ ذکر کر چکے تھے کہ میں نے اس چیز کو ذکر کرنا ہے کیمرے میں، آن دا ریکارڈ کرنا ہے. بالکل جی. تو بتائیے آپ اپنے میرے جو استاذ مکرم ہیں بڑی خوبصورت شخصیت ہیں. وہ ایک چھپے رستم شخصیت ہیں، مگر ایک خوبصورت آواز، لب و لہن اور لہن داؤدی کے ساتھ پڑھتے ہیں. اللہ نے بھی اپنا عزتوں سے بھی نوازا ہے. پروفیسر قبلہ سر ذوالفقار شاکر صاحب، وہ میرے سٹارٹ کے بھی استاد ہیں اور اب بھی استاد ہیں مطلب. اور ان کے بعد اللہ نے ملک و ملت میں بڑا خوبصورت نام عطا کیا ہے. ہمارے انتہائی مکرم شخصیت پروفیسر صاحبزادہ حافظ یاسر گولڑی صاحب بڑی خوبصورت نعت پڑھتے ہیں، تو میرے دوسرے استاد وہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا، آن لائن میں آپ کس کو فالو کرتے ہیں؟ آن لائن تو دیکھیں آپ یوٹیوب پہ کوئی سرچ کر رہے ہوں. دیکھیں میں نے بھی بہت زیادہ پڑھا ہے، بہت کچھ سیکھا بھی ہے. میں مختلف چینل سے سیکھتا ہوں، بھلے ہی میرا ڈاکٹریٹ ہے لیکن میں سیکھتا ابھی بھی ہوں ساتھ. سبحان اللہ. یہ آپ کا ظرف ہے. ڈاکٹر صاحب آن لائن بڑی خوبصورت شخصیات اب بھی موجود ہیں.
الحاج خالد حسنین خالد صاحب رحمۃ اللہ تعالی، اور جو موجودہ ہماری خوبصورت شخصیت ہیں پیر سید زبیب مسعود شاہ صاحب پیر سید زبیب مسعود شاہ صاحب زیدہ شرف ہو، اور ان کے ساتھ ساتھ جو بزرگ شخصیات تھے حضرت پیر سید منظور الکونین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت اعظم چشتی رحمۃ اللہ علیہ ظہوری صاحب، اور جو میں کہتا ہوں کہ جن کی نعت سن کر آنکھوں کا وضو ہوتا ہے ان کو بھی میں بہت زیادہ فالو کرتا ہوں، پیر سید زبید رسول شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ اس دنیا میں نہیں رہے، اللہ کریم ان کے درجات بلند کرے، ان کو بھی سنیں تو یقین جانے کہ ایسا لگتا ہے کہ پاکستان کی مستند ترین جامعہ میں اس وقت آپ ماس کمیونیکیشن بی ایس آپ کر رہے ہیں، ایسا ہی ہے؟ جی الحمدللہ، سرگودا یونیورسٹی سے، میں ٹھیک بول رہا ہوں؟ جی جی جی۔ آپ یہ بتائیے کہ سرگودا یونیورسٹی میں نعت خوانی کا ماحول کیسا ہے؟ اللہ یونیورسٹی کی سطح پہ بات کریں، یونیورسٹی کی سطح پہ آپ کے اساتذہ بھی آپ کو دیکھ رہے ہیں، یہ یاد رکھیے گا۔ جی، میں سب سے پہلے تو یونیورسٹی آف سرگودا کے تمام اساتذہ اور تمام سٹاف، اور بالخصوص ریاض شاد کوکولر فارم جو بالخصوص نعت کو ریپریزنٹ کرنے کے لیے ہی بنایا گیا ہے، اور جو نعت کا جو اصل تقدس ہے اس کو مطلب رکھنے کے لیے، اور اسی مطلب ادب میں رہ کر جو نعت ہے اس کو پڑھنے کے لیے وہ ایک فورم ہے ہمارے ہاں، آپ انشاءاللہ وزٹ کریں اور آپ ان شخصیات سے مل کر متاثر ہوں گے۔ ہمارے انتہائی مکرم شخصیت ہیں حضرت قبلہ عزت مآب علی وقار دائم اقبال صاحب ہو گئے، اور سر سید غالب شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور بڑے خان صاحب فتح علی خان صاحب آپ کی شاگرد ہیں، ڈائریکٹ شاگرد ہیں، اچھا، تو وہ موسیقی کو بھی جانتے ہیں اور نعت کو بھی اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ یہ نعت یہ ہونی چاہیے، اور دائم اقبال صاحب تو جو سرکار کے مدح سرائی کرتے ہیں ان سے بالخصوص محبت کرتے ہیں، اور نعت چیز کو بھی سرگودا یونیورسٹی میں میں کہتا ہوں ریپرزینٹ کرنے والی وہ خوبصورت شخصیت ہیں۔ تو نعت کا جو اصل رنگ ہے، وقتاً آپ کے اسٹیٹس پہ میں یہ دیکھتا رہتا ہوں، آپ اس اسٹیج پہ کھڑے ہو کر بہت زیادہ نعت خوانی کا جو ہے وہ اس سلسلہ کو آپ پیش کر رہے ہیں، اور نعت کا جو اصل رنگ ہے میں کہتا ہوں یونیورسٹی آف سرگودا میں ہی ہے، اور ایک خوبصورت شخصیت جو ابھی انہوں نے بی ایس کمپلیٹ کیا ہے اور ایم فل میں بھی آ رہی ہے، اور دنیا میں جانی جاتی ہیں وہ شخصیت صاحبزادہ حافظ یاسر گولڑی صاحب، میری آواز ان تک پہنچ رہی ہوگی تو ان کا جو آپ یوٹیوب پر یا کہیں بھی سرچ کریں نا تو ان کا ایک بڑا پاپولر نام اور جو بڑا ان کا اسٹیٹس ہے الحمدللہ، تو میں بھی سمجھتا ہوں کہ یونیورسٹی نے ان کو مطلب تراشا ہے اور الحمدللہ ان کا نام ہے۔ اچھا، نوجوان نسل میں نعت خوانی کا رجحان جو ہے وہ چڑھ رہا ہے یا ختم ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے؟ ہاں بڑا میں کہتا ہوں کہ یہ دردناک سوال کیا ہے آپ نے، یہ میرا سوال نہیں ہے، یہ میری آڈینس کا سوال ہے۔ اللہ اکبر، یہ دیکھیں کہ آج آپ سوشل میڈیا پہ کسی جو چھوٹے بچے ہیں اگر وہ دیکھیں تو شاید ان کو سوشل میڈیا سرچ کرنے سے وہ شاید ناچا ٹاپا گروپی ان کے سامنے آتا ہوگا، اور وہ دیکھ کر انہی کو دیکھ کر متاثر ہوتے ہوں گے نا، تو وہی نعت پڑھتے ہوں گے وہ پڑھ رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ کم ہو رہا ہے، اور اچھے پڑھنے والے بھی اب بچے آ رہے ہیں۔ ایک میرے ساتھ بچہ موجود ہے، وہ اکثر میرے ساتھ ہمیں نعت سناتا رہتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ اسی سیکوینس میں آئے نا تو آنے والے دور میں بہت اچھا نعت خواں ہے، وہ سرکار کی نعت پڑھتا ہے۔ جی اعظم چشتی رحمۃ اللہ علیہ آپ کی نعت سن کر جناب وہ ان کا رنگ اپنا کے مجھے وائس کرتا ہے جناب، وہ سید زبیب مسعود شاہ صاحب کو سن کر جی ان کی وائس مجھے ریکارڈ کر کے بھیجتا ہے، اور مطلب میں سمجھتا ہوں کہ کچھ لوگ ہیں ابھی جو اگر بزرگوں کو سنیں تو اچھے آگے آ سکتے ہیں۔ اچھا، اس پورے سوال کو ایک لائن میں آپ کیا پیش کرنا چاہیں گے؟ یہ کم ہو رہا ہے رجحان یا بڑھ رہا ہے؟ یہ ایک مطلب اس کے دو پہلو ہیں، مطلب ایک سائڈ سے بہت کم ہو رہا ہے اور ایک سائڈ سے مطلب جو ابھی بچے آ رہے ہیں اگر وہ اس کو چاہیں تو مطلب بڑھا بھی سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا اس کے بعد اگلا جو بیسک میرا سوال ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا بھلا کرے، مطلب ہے کہ آنے والے دنوں میں سوشل میڈیا پر جو ہے وہ یہ نعت خوانی جو ہے یہ کس طرح سے متعارف کروائی جانی چاہیے؟ متعارف کروائی جانی چاہیے، بالخصوص ہمارے پاس بڑے زیادہ سارے پلیٹ فارم موجود ہیں، ٹک ٹاک ہے، یوٹیوب ہے،
اور اس کے بعد ویسے ہم انسٹاگرام نعت ہے۔ لگاتے ہیں، آپ کو سچی دل کی بات بتاؤں، ہم نعت اس دن لگاتے ہیں جس دن جمعہ شریف ہوتا ہے، ہاں بالکل، اور مجھے جمعے کا پتہ ہوتا ہے کہ جناب اب رات کو جیسے ہی آپ نے تھرسڈے نائٹ آپ سوئے ہیں، آپ صبح اٹھے ہیں اور آپ نے موبائل کھولا اور آپ نے اسٹیٹس گیلری میں جا کر آپ نے فولڈرز کو دیکھا تو لوگوں نے نعت کے باقاعدہ اسٹیٹس لگائے ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ، تو مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ آج جمعہ شریف ہے، اس کے علاوہ باقی دنوں میں وہ نہیں لگاتے۔ اللہ اکبر۔ تو کس طرح سے آپ یہ پیغام ان لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم بیسیکلی دلوں کے اندر کس طرح سے محبت پیدا کرتی ہے، تو یہ کس طرح سے تعارف نعت کا لوگوں کے دلوں تک پہنچنا چاہیے؟ اگلا سوال میرا جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی پسندیدہ ترین شخصیات نعت خوانی میں کون کون سی ہیں؟ پسندیدہ شخصیات میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، سب سے پہلے تو میرے استاذ مکرم ہیں جنہوں نے مجھے نعت پڑھنا سکھائی ہے، اور اس کے بعد الحمدللہ بڑی خوبصورت شخصیت ہیں، میں ان کا بھی ذکر کر چکا ہوں، صاحبزادہ حافظ یاسر گولڈوی صاحب، اور اس کے بعد پیر سید زبیب شاہ صاحب اور الحاج خالد حسنین خالد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کیونکہ ہم وہ خوبصورت لوگ ہیں جنہوں نے ایسی خوبصورت شخصیات کو اپنی زندگی میں سنا ہے، ہمیں اس چیز پر بھی فخر ہے الحمدللہ۔ تو مالک نے ان پر بے پناہ کرم نوازی کی تھی، اور اس کے بعد بڑی ایسی شخصیت موجود ہیں ابھی بھی، میں تھوڑا جی ماشاءاللہ ٹھیک ہو گیا، نہیں یہ آن دا ریکارڈ رہے گی آپ کی یہ مسکراہٹ انشاءاللہ۔ تو تھینک یو سو مچ، آپ نے بڑے اچھے سے سوالات کا جواب بھی دیا، اور میں سب سے زیادہ آپ کا تو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی لمحات سے ہمیں اپنے اوقات کار دیے۔ جی محترم ناظرین کرام، میں آپ سب لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمارے اس ویڈیو کو مکمل اس وقت تک دیکھا ہے، اور اب جاتے جاتے میرا ایک چھوٹا سا کویسچن یہ ہے کہ اگر آپ بھی کچھ ایسے سوالات پوچھنا چاہتے ہیں کسی بھی شخصیت کے حوالہ سے، تو آپ نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی آراء کا ضرور اظہار کیجیے گا، اور کوشش کیجیے گا کہ آپ ہمارے ان چینلز کو جو ہے ہمارے مختلف سٹیج پر، ٹک ٹاک پر بھی اور فیس بک پر بھی، یوٹیوب پر، ٹویٹر پر بھی ہمارے یہ چینلز موجود ہیں، آپ ان کو ضرور فالو کیجیے گا۔ آپ کی محبت تامہ ہمارے لیے بڑی قابل فخر ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتی والی زندگی نصیب کرے۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔